علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری مختصر سی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر ایف پی ایس سی لیکچر اسلامیات کا جو سلیبس ہے، سلیبس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سلیبس میں کتنی چیزیں شامل ہیں، اور لیکچرر اسلامیات جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر ہوتا ہے وہ کتنے جو ہے وہ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں جو انگلش کا پورشن ہے وہ کتنے پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی، اور اس سے میں کتنے نمبر کا پیپر انگلش میں سے آتا ہے، اور یہ کہ جو اس کا جو بی ایڈ سے ریلیٹڈ اور اسی طریقے سے ایجوکیشن ریلیٹڈ جو اس میں چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنے پرسنٹ آتی ہیں، اور اسی طریقے سے اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے کتنے پرسنٹ پیپر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اور اس جیسے تمام امور ہم ڈسکس کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ سارا سلیبس شیئر کریں گے، تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اگر آپ نئے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ نے جو ہے وہ بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کلپ کے اندر بتایا تھا کہ میں اس کا سلیبس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکچرر اسلامیات کا سلیبس۔ تو اپنے وعدے کے عین مطابق یہ میں آپ کے سامنے لیکچرر اسلامیات کا سلیبس لے کے آیا ہوں۔ اگرچہ یہ کیس نمبر F4 کا ہے، لیکن ان کا جو لیکچرر کا سلیبس ہوتا ہے، آپ چاہے پچھلے جتنے بھی لیکچرر کی سیٹس آئی ہیں ان کا سلیبس آپ نکال کے دیکھ لیجئے، سب کا سیم ہی آتا ہے، اور یہ ایک ہی سلیبس ہے جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور میں خود بھی اس پروسیس کا حصہ رہا ہوں، تو یہ سیم سلیبس ہوتا ہے اور اسی کے مطابق تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ اس کا جو ہوتا ہے وہ آپ کا انگلش کا حصہ ہوتا ہے، اور اس انگلش کے حصے میں آپ کی جو انگلش کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو ووکیبلری ہے وہ آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے وہ آپ سے جو ہے وہ کوسچننگ کرتے ہیں۔ اور گرامر کا جو استعمال ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ کو گرامر کے مختلف سینس کے اندر وہ آپ سے مختلف سوالات پوچھ لیتے ہیں انگلش کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے آپ کو انگلش کے جو جملے اتنے ہائی لیول کے نہیں لیکن آپ کو بنانے آنے چاہیے، جملے کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ انگلش کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے تقریباً 20 نمبر 15 سے 20 نمبر جو ہے وہ اسی پورشن میں سے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا پورشن ہے، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، وہ ہے آپ کا اسلامیات کا، جس میں قرآن پاک کا بنیادی موضوع متن مختص سلیبس ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ ایک ویڈیو دی ہے، وہ آپ ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر میں نے قرآن اور علوم قرآن، اس پہ میں نے تفصیل سے سارا سلیبس ڈسکس کیا ہے، مختلف یونیورسٹیز کا میں نے فرق بھی بتلایا کہ کون سا جو ہے وہ کس یونیورسٹی کا کیا سلیبس ہے۔ تو بہرحال جو صورتیں ہیں جیسے سورہ نحل ہے، سورہ حدید ہے، اور اسی طریقے سے سورہ انعام ہے، مختلف یونیورسٹیز کا سلیبس میں مختلف صورتیں ہیں، سورہ نساء 2-3 رکوع ہیں، تو وہ سلیبس آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن کے جو اس کے علاوہ جو علوم ہیں ان پر بھی آپ کی دسترس ہونی چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی مصادر اور اس کے جو بنیادی مراجع ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ مشہور سیرت نگار کون کون سے ہیں، اور ان کی سیرہ کی کون کون سی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دور جاہلیت اور پھر حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آپ کی بعثت تک، اور پھر آپ کی بعثت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کی بعثت کا جو دور مکی ہے، اور پھر آپ کا جو دور نبوی ہے، اور پھر دور مکی کے جو 3 مرحلے ہیں، نبوت کا خفیہ زمانہ، علی الاعلان نبوت، اور اس طریقے سے جو ہے وہ شیب ابی طالب کے بعد کا جو زمانہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر مدنی دور ہے تو اس کا جو پہلا حصہ، دوسرا اور تیسرا حصہ، تو اس تمام کے متعلق آپ نے جو ہے وہ تفصیلی پڑھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور باقاعدہ اس نام سے بکس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بک پرچیز کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فقہ ہے، فقہ کی جامعیت کے اوپر آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، اور اختلاف رائے اور عصر حاضر کے تناظر میں مذہب کی تشریح، اور اختلاف رائے کے اندر جو ہے اس کی خوبیاں، اختلاف رائے کی خوبیاں کیا ہیں، اختلاف رائے کے فوائد کیا ہیں، اور عصر حاضر میں اس کی کس حد تک ضرورت ہے، اور مذہب کو کے ساتھ ٹچ کرنا کہ ہم جس قدر جدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، مذہب اسی قدر ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ سارا فقہ اور علوم فقہ کے متعلق یہ موضوع ہے، اور اس پہ بھی کتابیں مل جاتی ہیں اور نوٹس بھی ہیں، اور جو ہے وہ اگر
کسی کو اس حوالے سے نوٹس چاہیے ہوں تو وہ جو ہے وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے. ڈسکرپشن میں جائیں گے، وہاں پر تفصیلات موجود ہیں، آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس پہ مزید اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتا دیا جائے گا. تعارف اسلام، اسلام کا تعارف، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام کے جو حقیقی عقائد ہیں اور معاملات کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. انسانی زندگی میں دین کی اہمیت، یہ موضوع آپ کا اسلامی تہذیب و تمدن سے متعلق ہے، اور اسلام کے نمایاں پہلو یہ بھی اسی سے متعلق آتا ہے. اس میں آپ کی جو ہے وہ سویلائزیشن، جو اسلامک سویلائزیشن ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے یہ موضوع. اسلامی عقائد کے جو انفرادی اور اجتماعی اثرات ہیں، اس پر جو ہے وہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. اور انسانی حقوق اسلام کی نظر میں کیا ہیں، جو آپ کی ہیومنزم ہے، اس کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا اس حوالے سے کون سا. تو اس پہ آپ نے اچھے جو اسکالرز ہیں ان کے آرٹیکلز آپ نے پڑھنے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نالج آئے. اور اس پر جو مختلف بکس بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹاپک کے اوپر کون سے بڑے اسکالرز نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں. اور خاص طور پہ جو مختلف حضرات تھے جنہوں نے اس موضوع پہ کام کیا، ان حضرات کا تعارف آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اسلام اور عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں، اس حوالے سے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. اسلامی نظام حکمرانی کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر پچھلی مرتبہ بھی جو ٹیسٹ آیا تھا، اس میں جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی حجت اللہ البالغہ ہے، اس سے کافی سارے سوالات اٹھائے گئے تھے. تو اس کے تناظر میں اس کو آپ نے دیکھنا ہے. سرکاری ملازمین، سرکاری ملازمت کی جو ہے وہ اسلام کی روشنی میں آپ نے اس کو واضح کرنا ہے، اور ان کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، حلال و حرام کا تصور، اور یہ سب کچھ، اور اسلامی ضابطۂ حیات. المختصر یہ کہ یہ سارے آپ کے اسلامیات کے موضوعات ہیں، اور ان موضوعات پر آپ نے تفصیل سے جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس کا یہ حصہ جو ہے یہ 50 سے 55 نمبر تک کا ہو سکتا ہے، اس سے زائد نہیں ہوتا. یہ سلیبس جو ہے وہ آپ کا اتنا ہی ہوتا ہے. اور جو تیسرا حصہ اس میں ہوتا ہے وہ ہے آپ کا ٹیچنگ ٹیکنیکس، اور جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں آپ کی، اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. اس میں جو ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں مختلف، جو ہمارے جو گزرے ہیں جو ایجوکیشن کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا، ان کے جو مختلف میتھڈ ہیں، اس پہ بھی میرے پاس نوٹس موجود ہیں. اور یہ جو میتھڈ ہیں یہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور اس سے متعلق سوالات آتے ہیں. اور اسی طریقے سے کلاس روم مینجمنٹ اور کلاس روم کا جو ڈسپلن ہے، اس حوالے سے بی ایڈ کا پورا کوڈ ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس طریقے سے جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے اور جو ایولیشن کا جو طریقہ کار ہے، تو اس پر بھی سوالات آتے ہیں کہ ٹیسٹ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور کون سے ٹیسٹ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے جو اس کی جو ایولیشن کرنی ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے یہ تقریباً بی ایڈ کے موضوعات ہیں. بی ایڈ کے اس پر پورے کوڈ موجود ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، آپ وہ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈسکرپشن میں میرے سے کانٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ میں اس پہ آپ کو مزید بہتر گائیڈ بھی کر دوں گا، اور انشاءاللہ نوٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو میں مہیا کر دوں گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو اسلامیات کا جو سلیبس ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا. انگلش پہ بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور اپنے سلیبس پہ بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو آپ کا جو اس میں ٹیچنگ کے حوالے سے جو اس کے اندر ایجوکیشن اور جو اس میں پیڈاگوگی جو آتی ہے، اس پر بھی آپ کی جو ہے وہ نظر اچھی خاصی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے یہاں مختلف پیپرز ہیں. ہوم اکنامکس کا سلیبس جو ہے وہ بیان کیا گیا، زولوجی کا، اسی طریقے سے میتھ کا، انگلش کا. تو کافی سارے سلیبس جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. تو وہ حضرات جو ہے وہ یہاں سے اپنا سلیبس دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے. تو بہرحال میں نے آپ کے ساتھ اسلامیات کا سلیبس شیئر کر دیا.